اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن کریم کے 30ویں اور آخری جز میں ہم نے گزشتہ درس میں سورۃ الماعون تک تمام کر لیا تھا۔ آج کے درس کا آغاز ہم کر رہے ہیں سورۃ الکوثر سے۔ پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے کوثر۔ لفظ کوثر کا معنی عربی زبان میں ہر چیز، ہر ایسی چیز جو کثیر ہو، کثرت کے ساتھ ہو، زیادہ ہو، تھوڑی نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے خیر کثیر، چونکہ اس کوثر سے مراد شر کی کثرت نہیں ہے بلکہ خیر کی کثرت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلے ہم آیات کا ترجمہ سمجھ لیں اور اس کے بعد اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ اس کوثر سے کیا مراد ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ آیت نمبر 2، فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ فصل، تو آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے، وانحر، اور قربانی دیجیے۔ لفظ نحر جس سے انحر بنا ہے، اس کا اصل معنی توجہ فرمائیں، نون، ہا اور را، سینے کے بالائی حصے کو کہا جاتا ہے۔ جہاں پر اگر مثلا کوئی انسان ہار پہنے تو سینے کا وہ جو بالائی حصہ جس پر ہار پڑا رہتا ہے اسے نحر کہا جاتا ہے۔ اور سینے کے اسی حصے پر اگر مارا جائے، کوئی چیز ماری جائے وہاں پر، تو ایسا کرنے کو بھی نحر کہتے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے اونٹ کے ذبح کرنے کو نحر کہا جاتا ہے، کیونکہ اونٹ کے اسی سینے کے بالائی حصے پر تیز دھار آلہ مارا جاتا ہے اور اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی معنی کی مناسبت سے جسے ہم قربانی کرنا کہتے ہیں اس کو بھی نحر کہا جاتا ہے۔ مثلا اونٹ کی قربانی، بنیادی طور پر اونٹ کی قربانی، اور پھر اس لفظ کا استعمال عمومی ہے قربانی دینے کے لیے۔ لہٰذا اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، یعنی وہ اللہ کہ جس نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے، اب اس کے احسان کا شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، اس کی عبادت، اس کی نماز پڑھنا، اور نمبر 2، جب بھی وہ تقاضا کرے اس کے لیے ہر چیز کو
قربان کر دینا، اس کے لیے آمادہ رہنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے کام نے جس چیز کا بھی تقاضا کیا، رسول اللہ نے کسی چیز کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ بس بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ سب کے لیے یہی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی اگر ہم اس سورہ مبارکہ سے، اگرچہ یہ سورہ مبارکہ کا خطاب رسول اللہ سے ہے، لیکن اگر آیات قرآن میں تدبر کیا جائے تو اس سے پیغام ہر انسان لے سکتا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کو دیکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں، ہماری اپنی نہیں ہے، اس نے عطا کی ہیں، تو جس نے اتنی زیادہ کثرت سے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اسی کی عبادت کریں، اور جب بھی اس کا دین تقاضا کرے، وہ اللہ تقاضا کرے، تو ان میں سے، ان نعمتوں میں سے کسی چیز کی بھی قربانی دینے سے ہم دریغ نہ کریں۔ تو یہ پیغام اس کا عمومی پیغام ہے۔ آخری تیسری آیت سورۃ الکوثر کی، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک شانئ اور ایک ابتر۔ لفظ شانئ کہ جس سے شانئک، آپ کا دشمن، شانئ کا ترجمہ کیا ہے؟ دشمن۔ اس لفظ کا جو اصل معنی ہے شین، نون اور حمزہ کا، وہ ہے کسی سے سخت بغض رکھنا، کسی سے بدترین، شدید ترین دشمنی اور بغض رکھنا، یہ اس لفظ کا معنی ہے۔ بس ان شانئک، بے شک آپ سے بدترین دشمنی رکھنے والے، آپ سے شدید ترین بغض رکھنے والے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس شخص کا انجام کیا ہوگا؟ وہی الابتر، ابتر ہوگا۔ ابتر کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی تکمیل سے پہلے کاٹ لینا یا کاٹ دینا، ابھی وہ کامل نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، کٹ جائے۔ دم کو، کسی جانور کی دم کو مثلا جڑ سے کاٹ دینا، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے وہ شخص کے جو اپنی مراد حاصل کرنے سے کٹ جاتا ہے، نامراد رہ جاتا ہے، اسے بھی ابتر کہا جاتا ہے۔ وہ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو بھی ابتر کہا جاتا ہے۔ اور وہ انسان جو بے اولاد ہو، اور چونکہ عام طور پر انسان کی نسل عام طور پر لڑکے سے چلتی ہے، بیٹے سے چلتی ہے، تو جس کا بیٹا نہ ہو اس کو بھی ابتر کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ یہ زیادہ تر عرب ابتر بغیر بیٹے والے کو کہتے تھے، اس لیے کہ بیٹیوں سے تو وہ شدید نفرت کرتے تھے، اور بیٹی کا گھر میں پیدا ہو جانا ان کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہوتا تھا۔ اتنی شرمندگی کہ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس شرمندگی کے ساتھ زندہ رہوں یا اس بیٹی کو زندہ دفنا دوں مٹی کے نیچے، اور بہت سارے لوگ دفنا دیا کرتے تھے۔ لہٰذا بیٹی کا ہونا نہ ہونا برابر بھی نہیں تھا، بیٹی کا تو ہونا ہی شرمندگی تھا ان کے لیے۔ تو ساری توجہ ان کی بیٹوں کی طرف، جس کی نسل نہ چلے اس کو ابتر کہا کرتے تھے۔ جس کی نسل کی جڑ کٹ جائے اس کو بھی ابتر کہتے تھے، جس کا نام و نشان باقی نہ رہے اس کو بھی ابتر کہا جاتا تھا۔ بس بنیادی معنی کسی چیز کو کامل ہونے سے پہلے کاٹ دینا ہے، اسی سے باقی معنی نکلتے ہیں۔ تو نسل کٹ جانا،
نسل کا نہ چلنا، یہ ابتر کا معنی ہے۔ توجہ فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تحریک اسلام کا آغاز کیا تو جو بھی بس میں تھا مخالفین کے، ہاتھوں سے اور زبان سے رسول اللہ کو اذیت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک طعنہ جو یہ لوگ رسول اللہ کو دیا کرتے تھے، وہ طعنہ کیا تھا کہ یہ بے اولاد ہے، یہ بے اولاد ہے، اس کی نسل ہی کٹ جائے گی، یہ جب دنیا سے جائے گا۔ اب اس وقت کے جو ظاہری حالات ہیں، بہت کم لوگ، بہت قلیل تعداد، اور وہ بھی کمزور ترین طبقہ معاشرے کا، وہ رسول اللہ پر ایمان لائے تھے۔ تو ان میں تو اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے آقاؤں سے، اپنے سرداروں سے بڑھ کر اس تحریک کو مثلاً اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جاتے اور آگے چلا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے یہ دنیا سے جائے گا یہ ابتر ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو اب اس طعنے کو اگر ذہن میں رکھا جائے، ابتر کے معنی کو، نسل کٹ جانے کے معنی کو، تو اگرچہ مختلف قسم کے اقوال بیان کیے گئے کوثر سے کیا مراد ہے۔ کہا گیا کوثر سے مراد جنت میں ملنے والا حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد رسول اللہ کی کثیر تعداد میں امت ہے، کوثر سے مراد مثلاً فلان ہے۔ لیکن اگر کفار کے طعنے کو صحیح معنوں میں، جو وہ کہتے تھے اس کی نسل ختم ہو جانی ہے اور اس کی نسل کٹ جائے گی، اس طعنے کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طعنے کے بدلے میں رسول اللہ کو جس چیز کی خوشخبری دے رہا ہے، اس کی سب سے زیادہ جو مناسبت بنتی ہے وہ کیا ہے کہ اے رسول، جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کی نسل کٹ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی کثیر آپ کی نسل چلے گی، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیجئے اللہ کا یہ وعدہ کیسے پورا ہوا، کس کے ذریعے پورا ہوا؟ وہ حقیقی مراد ہے کوثر سے، اور وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، خاتون جنت، رسول اللہ کو سب سے زیادہ جن سے محبت ہے۔ شیعہ اہل سنت کتب کی احادیث کی گواہی کے مطابق رسول اللہ جن کا اگرچہ بیٹی ہیں لیکن چھوٹی ہیں، لیکن بڑوں کی طرح احترام کرتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، اور اگر یہ باتیں بیان کی جائے تو نہ ختم ہونے والی باتیں ہیں، فضائل جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو اس طعنے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ کوثر سے مراد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے کہ اس بی بی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی نسل عطا فرمائی رسول اللہ کو کہ جس میں اسلام کی عظیم ترین شخصیات پیدا ہو، جوانان جنت کے سردار پیدا ہوئے، جناب زینب و ام کلثوم، اور پھر اس کے بعد یہ نسل ایسی آگے چلی کہ آج کثرت کے ساتھ سادات یعنی اولاد علی و فاطمہ علیہم السلام اس روح زمین پر دکھائی دیتے۔ اور اگر آپ پوچھیں کہ ان کا بھی کوئی ہے جو رسول اللہ کو ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے، تو ان لوگوں کو اللہ نے ایسی گالی بنا دیا ہے کہ فرض کریں ان کی نسل کا کوئی انسان آج ہو بھی تو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا۔ وہ جو رسول اللہ کو بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے، وہ آج ایسے بے نام و نشان ہیں کہ اگر کوئی ہو بھی تو اپنی نسبت مثلاً ابو جہل کے ساتھ، فلان کے ساتھ بیان کرنے سے ڈرے گا، شرمائے گا، ندامت کا احساس کرے گا، شرمندگی کا احساس کرے گا۔ تو اس مظلومیت کے دور میں
قرآن مجید کے سچے وعدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں یہ خود ابتر ہو جائیں گے، اور آپ کہ جسے یہ ابتر ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں، آپ خیر قصیر اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ ہم نے عرض کیا کہ اگرچہ چند اقوال ہیں اس بارے میں کہ کوثر سے کیا مراد ہے، لیکن سب سے زیادہ مناسبت جس چیز کی بنتی ہے اگر ان کفار کا طعنہ مد نظر رکھا جائے تو وہ سب سے زیادہ مناسبت یہی بنتی ہے کہ اس سے مراد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور آج ان کی نسل کی جو کثرت ہے اور وجود ہے وہ بھی اس بات کا گواہ ہے۔ سورۃ الکوثر یہاں پر تمام ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ کافرون، سورۃ الکافرون ہے کہ ہم پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پناہ میں خدائے رحمان رحیم۔ سورۃ الکافرون کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ توجہ فرمائیں، اس سورہ کے مطالب کو جب آپ سنیں گے ان کا خلاصہ کیا ہے، اس سورہ کے نزول سے اللہ تبارک و تعالی کس چیز کا اعلان اور اسے واضح کرنا چاہتا ہے۔ اسلام اور کفر و شرک کا جو رائج نظام تھا، اس رائج نظام اور اسلام کے عقائد اعتقادات کے درمیان واضح اور قاطع فرق بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اور کافروں کے معبود کے فرق کو قاطعیت سے، وضاحت سے بیان کریں اور اسلام اور کفر کی جدائی کا اعلان کریں۔ توجہ فرمائیے، خطرناک زمانہ ہے، مشکلات کا زمانہ ہے، لیکن مسئلہ توحید اس قدر زیادہ اہم ہے اور بنیادی ترین ہے کہ اس اسلام کے جب طاقت نہیں تھی اور کمزوری کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی توحید کے معاملے میں انتہائی قاطعیت کے ساتھ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیجیے۔ بعض جو روایات وارد ہوئی ہیں اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ اس قسم کا مطالبہ کیا کہ آپ کے معبود کی بھی عبادت کرتے ہیں ہم، اور آپ بھی ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، تو جو ہمیں نعمتیں ملیں گی اگر آپ کے معبود کی طرف سے ملیں گی تو ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا، اور اگر ہمارے معبودوں کی طرف سے کچھ نعمتیں ملتی ہیں تو ہم آپ کو بھی ان نعمتوں میں شریک کر لیں گے۔ اور یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے، مشرک کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن توحید کا پیغام دینے والے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ توحید، خدا کی توحید میں، خدا کے صفات میں، خدا کے افعال میں کسی اور کو شریک قرار دینا۔ لہذا بڑی قاطعیت کے ساتھ حکم دیا گیا برات کے اعلان کا۔ تدریجاً اس زمانے میں حالات ایسے بن چکے تھے کہ اب صراحت کے ساتھ جھوٹے معبودوں کا انکار ممکن تھا۔
پس اسلام اور کفر و شرک کے معبودوں کی جدائی کے اعلان کے ساتھ اسلام کی تحریک کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا گیا، یعنی کفار کو پتہ چل گیا کہ اس مسئلے پر رسول اللہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اور غالباً اس سورہ مبارکہ کے جو نزول کا زمانہ ہے یہ اسی زمانے کے ساتھ ملتا ہے کہ جس میں اعلانیہ تبلیغ کا حکم دے دیا گیا تھا۔ توجہ فرمائیں، بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1، قل یا ایہا الکافرون، بنام خدائے رحمان رحیم، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، 2، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، 3، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، 4، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں، یعنی مستقبل میں بھی بھول جاؤ اس بات کو، جس کی تم عبادت کرتے رہے ہو، ما عبدتم، جس کی عبادت تم نے کی ہے، نہ اب اور نہ آئندہ کبھی بھی میں اس کی عبادت کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، تاکید فرمائی، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی یہ جو شرک کا مزاج ہے تمہارا یہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس مزاج کو، اس آئین کو نہ چھوڑ دو، لیکن یہ جو تم مطالبہ لے کر آئے ہو کہ تمہارا آئین بھی رہے اور میرا آئین بھی رہے اور ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، نہ میں چھوڑوں گا اور نہ اس مزاج کے ساتھ تم ان کی عبادت کرنا چھوڑو گے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ توجہ فرمائیے، یہ جتنی تاکید تکرار آئی ہے اس مسئلے میں، مختلف جملوں سے ایک ہی بات کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ گویا بڑا شدید پریشر کے ساتھ مطالبہ کیا تھا کفار نے رسول اللہ سے، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، بیچ کا رستہ نکال۔ تو کفار کو مایوس کرنا ضروری تھا، اور وہ مایوسی ان جملوں کی بار بار جو تاکید ان میں پائی جاتی ہے ان کے ذریعے یہ مقصد حاصل کیا گیا، اور کہا گیا کہ بھول جاؤ، اسلام کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ بس اس سورہ مبارکہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کفار کے مطالبے کے جواب میں اسلام کے توحید اور ایک اللہ کی عبادت کے مسئلے کو اجاگر کرنا ہے، پوری قاطعیت اور وضاحت کے ساتھ۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی بھی وضاحت آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہ جو اپنے بعض مسائل کی وجہ سے اس چکر میں ہوتے ہیں کہ آیات قرآن میں سے اپنی مرضی کی مراد، وہ نظریہ جو وہ پہلے سے بنا چکے ہیں، تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں سے آیات قرآن میں سے کوئی آیت ملے کہ جس سے ہم استفادہ کریں اور اس کے معنی کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو بعض لوگوں نے اس سورہ مبارکہ
کافرون کی جو آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، اس کے ساتھ یہی کام کرنے کی کوشش کی، اور کیا کہا کہ قرآن نے کہا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تو پھر ہم دوسروں کو تبلیغ کیوں کریں، پھر ہم امر بالمعروف کیوں کریں، پھر ہم نہی عن المنکر کیوں کریں، نہی عن المنکر کیوں کریں۔ یاد رکھیے اس قسم کی باتوں کے دھوکے میں کون آتے ہیں، چاہے عقائد کا معاملہ ہو اور چاہے اعمال کا معاملہ ہو، احکام کا معاملہ ہو، اس قسم کے لوگوں کی اس قسم کی شرارت کی زد میں کون آتے ہیں؟ وہ لوگ آتے ہیں کہ جو خود پورے قرآن مجید سے مانوس نہیں ہوتے، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ مختلف مقامات پر قرآن مجید نے کیا باتیں کی ہوئی، بس جو سن رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی قرآن کا فرمان۔ اب دیکھیے اگر کوئی شخص یہ کہے لکم دینکم ولی دین، اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنا دین رکھو، میں نے اپنا دین رکھنا ہے، تو اس کا معنی اگر یہی ہو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ لوگ شرارت کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ تبلیغ ختم کر دیں، اس کے بعد رسول اللہ کفار کو اسلام کی تبلیغ نہ کریں۔ لیکن آپ جب رسول اللہ کی زندگی کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، وہ تو ساری گھومتی ہی اسی دین کی تبلیغ اور پرچار اور اسی دین کے غلبے کی کوشش کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود قرآن مجید کی آیات جو کہہ رہی ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا شعار بناؤ، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ تو جب آیات قرآن کو ایک موضوع کے بارے میں تمام آیات قرآن کو جب جوڑ کے دیکھا جائے اور مثلا واضح تصویر بنا کے دیکھی جائے کہ اس کے بغیر بعض آیات سے تصویر پیش کر دینا جیسا بعض لوگ کرتے ہیں اپنے سابقہ نظریات ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن مجید سے جو نہیں لیے ہوتے کہیں اور سے بنائے ہوتے ہیں یا کچھ اور مفادات ہوتے ہیں ان کے، تو وہ پھر قرآن مجید کی بعض آیات کو سامنے رکھ دیتے ہیں عوام کے، جو بیچاری عوام اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ اور اہل بیت کی نافرمانی کرتے ہوئے قرآن سے دور ہیں اور خود قرآن نہیں پڑھتے، اس کی سزا انہیں ملتی ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک آیت سناتے ہیں اور واہ واہ بھی کرواتے ہیں اور بڑا امپریس بھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات ان کے انداز بھی بڑے دل کو لگنے والے ہوتے ہیں، تو یہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا کفر کر دیتے ہو؟ کیا ہے جزا اس کی جو بھی تم میں سے یہ حرکت کرے، سوائے اس کے کہ دنیا میں بھی اسے ذلت ملے اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کی طرف اس کو پلٹایا جائے، لوٹایا جائے۔ یہ اللہ کا فیصلہ قرآن میں۔ لہٰذا اگر عقائد کے معاملے میں یا احکام کے معاملے میں آپ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود اللہ کی ساری کتاب کو اچھی طرح دیکھیں اور اپنے افکار کو، اپنے عقائد کو پیش کریں آیات قرآن پر، اور اس کے بعد پھر اگر آیات قرآن کے ساتھ تضاد ہے ہمارے افکار اور عقائد کا تو اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور اگر یہ دروازہ آپ نے اپنے اوپر بند کر لیا ہے قرآن سے اصلاح کا دروازہ، تو پھر اور کوئی دروازہ نہیں ہے آپ کے پاس، پھر وہی فرقے ہیں اور وہی آبا پرستی ہے اور وہی بزرگان اور اپنے اپنے مسلک کے علماء کی پرستش اور ان کی اندھی تقلید ہے، عقائد کے بارے میں بھی، اصول دین کے بارے میں، پھر کوئی راستہ نہیں بچتا۔ لہٰذا اسلام نے جو راستہ سجیسٹ کیا ہے، حدیث ثقلین نے جو راستہ سجیسٹ کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، حدیث ثقلین نے جو سجیسٹ کیا ہے، قرآن نے جو سجیسٹ کیا ہے،
اہل بیت اطہار نے جو سجیسٹ کیا ہے، رسول اللہ نے جو سجیسٹ کیا ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ اپنی ہر چیز کو قرآن پہ پرکھو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے افراد ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور رسول اور اہل بیت کا جو تجویز کردہ، انہوں نے جو سجیسٹ کیا ہے، انہوں نے جو حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے دین کو سمجھو، کتنے لوگ اس پر چلتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے، اور اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں اور دوسرے باطل ہیں، اور میں ہی جنتی ہوں اور دوسرے جہنم میں۔ انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو بار بار تکرار کرتے رہتے ہیں تاکہ شوق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، اور ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پڑھیں، اپنی اصلاح، اپنے افکار اور عقائد کی اصلاح کے لیے پڑھیں۔ سارے قرآن کو پڑھیں، نہ یہ کہ جو ہماری مرضی کا ہے اسے آنکھیں کھول کر، اور جو ہماری مرضی کا نہیں ہے اس سے آنکھیں چرا کر، اور اس میں اپنے بنائے ہوئے ڈھکوسلوں سے اس کی غلط تعویلیں کر کے۔ نہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی بات سمجھانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو بات قرآن میں کی ہے وہ ہر بات سے اہم بات ہے، اللہ غیر اہم باتوں کو نہیں کیا کرتا۔ جب تک یہ ہمارا مزاج نہیں بنے گا تو پھر ہم تیار رہیں، روز قیامت اللہ کے رسول کی شفاعت کے بجائے اللہ کے رسول کی قرآن سے دور ہو جانے کی شکایت کا سامنا کرنے کی ہم پھر تیاری کریں۔ جو قرآن نے خود بتایا، اور جو قرآن نے بتایا ہے وہ شکایت ہونی ہے، اور وہ لوگ زد میں آئیں گے جنہوں نے قرآن مجید سے دور رہ کر، قرآن کی تعلیمات سے دور رہ کر، قرآن مجید میں غور و فکر سے دور رہ کر زندگیاں گزاری ہوں گی۔ چاہے جو بھی کرتے رہیں اس شکایت کی زد میں آئیں گے۔ اس شکایت سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم خود اللہ کی کتاب کو غور و فکر اور توجہ کے ساتھ پڑھنے کا مزاج بنائیں اور اس پر عمل کریں، اس کے لیے شیڈول بنائیں تاکہ ان الٹی سیدھی باتوں سے بچ سکیں۔ سورۃ الکافرون کے بعد اگلی سورہ مبارکہ نصر ہے، سورۃ النصر۔ پہلے ہم اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سورۃ النصر کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح، جسے ہم فتح بولتے ہیں، یعنی غلبہ، دشمن پر کامیابی، فتح حاصل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 2۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجن، فوج کی جمع ہے، فوج در فوج، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب یہ آپ دیکھ لیں تو آپ کیا کریں؟ آیت نمبر 3۔ فَسَبِّحْ، تو تسبیح کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہی حمد کے ساتھ تسبیح، یعنی اللہ کی ذات، ہمارے رب کی ذات
ہر عیب سے پاک ہے، اور جب ایسا ہے تو ساری کی ساری حمد بھی اسی کی ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ وہ بالکل بے عیب ہے۔ جس پہلو سے بھی نگاہ کرو، جس طرف سے بھی دیکھو، اس کی ذات اقدس میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، حسن ہی حسن اور کمال ہی کمال نظر آئے گا۔ لہذا ساری حمد بھی اسی کے لیے ہے۔ الحمدللہ، تمام حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے، تمام حمد کا مالک اللہ ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اسی سے مغفرت طلب کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ یعنی اللہ توابا، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ توجہ فرمائیے، استغفار، خاص طور پہ رسول اللہ کی استغفار کا کیا معنی ہے؟ اس کو ہم نے سورۃ الفتح بیان کرتے ہوئے اس کی ابتدائی جو دوسری آیت تھی وہاں پر بیان کر دیا تھا۔ آپ انہی درسوں میں جو ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، فیس بک پیج پر بھی موجود ہیں، اس میں اگر آپ سورۃ الفتح کو سنیں تو اس کی ابتدا میں ہم نے جہاں پر یہ آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ مغفرت کر دے آپ کے ذنب کی، جو پہلے گزر چکے اور جو بعد میں ہوں گے، سب کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ تو وہاں ہم نے اس کا معنی بیان کیا تھا۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے، خوشخبری دی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور یہ ایک اور قرآن مجید کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نصر صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے کے زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورۃ الفتح کا بھی جو آغاز کیا، فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو یہ جو حدیبیہ میں معاہدہ ہوا ہے، یہ ہم آپ کو فتح مبین، روشن، جس میں شک کی کوئی نہیں ہے، واضح فتح آپ کو ہم نے عطا کر دی۔ اور پھر آپ دیکھیے آئندہ کی خبر کیا فرمایا گیا کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہاں پر فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور آپ کیا دیکھیں گے کہ لوگ قلیل تعداد میں نہیں، گروہ در گروہ، قبیلے کے قبیلے اللہ کے دین کو قبول کریں گے۔ آپ دیکھیں گے جب یہ وعدہ پورا ہو جائے اور آپ یہ سب دیکھ لیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے اس رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے کہ جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، جس میں یہ عیب نہیں ہے کہ وہ وعدہ کرے اور وعدہ پورا نہ کرے، اور کوئی عیب بھی نہیں ہے اس میں۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر چونکہ ہم اس کے اسی معنی سے مانوس ہیں کہ توبہ یعنی گناہوں سے توبہ۔ یاد رکھیے، جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، اسے بندے کی توبہ کہتے ہیں۔ اور بندے کی توبہ کو دیکھ کر جب اللہ اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف توجہ کرتا ہے، اسے اللہ کی بندے کی طرف توبہ کہتے ہیں۔ اور عام جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں آسانی سے سمجھانے کے لیے، وہ ہے بندے نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ لیکن یہ معنی آپ یاد رکھیں، بندے کی توبہ یعنی بندے کا خدا کی طرف توجہ کرنا، لوٹنا، اور اللہ کی توبہ یعنی اللہ کا بندے کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا، اور ایک اعتبار سے ہم کہیں کہ لوٹ آنا۔ وہ رحمت جو بندے کی نافرمانیوں کی وجہ سے مثلاً اللہ نے لے لی تھی، وہ واپس بندے کو عطا کرنا۔
اب یہ جو اللہ کی طرف سے لفظ توبہ استعمال ہوتا ہے، اس میں رحمت شامل ہے، چاہے سامنے والا مجرم ہو، گناہگار ہو یا نہیں، اللہ کا نیک ترین بندہ ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب وہ رجوع کرتا ہے، جب وہ پلٹتا ہے، آتا ہے، دعا مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی تواب ہے، یعنی اس پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سورۃ النصر یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ مسد ہے۔ مسد کھجور کے پتوں کو بٹ کر جو رسی بنائی جاتی ہے اس کو مثلاً حبل من مسد کہا جاتا ہے، کھجور کے بٹے ہوئے پتے۔ توجہ فرمائیں، ہم پہلے اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورۃ المسد کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ آیت نمبر 1، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ 2، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا تھا۔ اس کی ہم وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ توجہ فرمائیے، یہ سورہ مبارکہ بھی قرآن مجید کی صداقت پر اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک واضح اور روشن گواہی دینے والی۔ آپ کو معلوم ہے ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے۔ رسول اللہ کا بچپن اس کے سامنے گزرا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے اسلام کی تحریک کا اعلان کیا تو یہ شخص اپنے بھتیجے کا بدترین مخالف بن کر ظاہر ہوا۔ یہ خوبصورت بھی تھا، یہ جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ اس کے رخسار، اس کا رنگ اتنا سرخ و سفید تھا کہ اس رنگ کی سرخی و سفیدی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ بہت مالدار تھا اور مالدار ہونے کی وجہ سے بہت سارے تعلقات تھے اس کے لوگوں کے ساتھ، یعنی اس کی لابی بڑی مضبوط تھی مکہ میں۔ اس کی محفل کے لوگ مثلاً بڑے بڑے لوگ تھے۔ اس شخص نے، یعنی یہ سر فہرست ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے رسول پاک کی مخالفت کی۔ ایک واقعہ جو ملتا ہے تاریخ میں اور اسے کسی فلم میں فلمایا بھی گیا ہے اور وہ ہم نے دیکھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مکہ کے دو نوجوان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ابو لہب کے بارے میں۔ سورہ لہب نازل ہو چکی ہے، سورہ مسد یہ نازل ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں ابو لہب ابھی زندہ ہے، اپنی مخالفت پر ڈٹا ہوا ہے۔ تو ان میں سے ایک جوان دوسرے سے کہتا ہے کہ یار، اگر ابو لہب میں عقل ہو تو اس کو چاہیے کہ اسلام قبول کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ابو لہب اسلام قبول کر لے تو قرآن غلط ثابت ہو جائے گا،
اس لیے کہ یہ جو سورہ مسد ہے، یہ ایک نوجوان دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو سورہ مسد ہے، اس نے تو کنفرم کر دیا ہے کہ ابو لہب جہنمی ہے اور یہ اسلام قبول نہیں کرے گا، یہ بھی جہنمی ہے، اس کی بیوی بھی جہنمی ہے۔ تو اگر ابو لہب میں عقل ہو اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط ثابت کرنا چاہے لوگوں میں، اسے چاہیے کلمہ پڑھ لے، پاس چلا جائے اپنے بھتیجے کے اور کلمہ پڑھ لے، اس کے کلمہ پڑھتے ہی ثابت ہو جائے گا قرآن غلط ہے۔ تو دوسرے نوجوان نے اس سے کہا اگر ایسا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابو لہب نے مرتے دم تک اسلام قبول نہ کیا تو پھر محمد سچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ غور کیجئے، بڑی سادہ بات ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ابو لہب نے اسلام قبول نہیں کیا مرتے دم تک، اور اپنے عمل سے ثابت کر گیا کہ قرآن نے جو آئندہ کی خبر دی ہے اس کے جہنمی ہونے کی، وہ برحق ہے۔ سورہ مسد بتا رہی ہے کہ نہ ابو لہب نہ اس کی بیوی دونوں کبھی اسلام قبول نہیں کریں گے اور جہنمی ہے۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ میں جلے گا۔ یہ اگر یہ اسلام قبول کر لیتا کتنا آسان تھا، کہتا محمد آپ کا قرآن غلط ثابت ہو گیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، نہیں کیا۔ اللہ اس کے اندر کی وہ جو زد بازی، خدا سے بہتر کون علیم بذات الصدور ہے، خداوند عالم سے بہتر کون عالم ہے، جانتا ہے کہ ابو لہب کا مزاج اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ اس لیول پر پہنچا ہوا ہے کہ یہ ہے با اختیار ہے، جو مرضی کرے، ایسا نہیں کہ اختیار سلب ہو گیا۔ لیکن اور یہ بات بڑی غور طلب اور سمجھنے والی ہے، اس لحاظ سے بھی کہ ہم اگر ہمارے اندر ضد بازی اور ہٹ دھرمی اور اپنی غلط بات پر بھی ڈٹ جانے کا مزاج ہے تو اس مزاج کو ٹھیک کریں، اپنی اکڑ کو، مزاج کی اکڑ کو کچھ کم کر لیں۔ یہ مزاج ابو لہب بنا دیتا ہے انسان کو، ضد بازی اور ہٹ دھرمی اور تکبر۔ جیسے ایک ٹیچر کو پتہ، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے اس کا مطلب ابو لہب میں کا تو اختیار ہی ختم ہو گیا۔ اختیار ختم نہیں ہوا۔ آسان سی مثال دیتا ہوں، ایک ٹیچر ایک بچے کے ماں باپ کو بلا کے کہتا ہے تمہارا بچہ فیل ہے، ابھی امتحان مہینے بعد ہے۔ آیا ٹیچر کے یہ کہہ دینے سے کہ یہ بچہ تمہارا فیل ہے بچے کا اختیار ختم ہو جائے گا؟ نہیں۔ غور کیجیے، اس لیے کہ ٹیچر مثلا سال بھر بچے کو 11 مہینے پڑھا چکا ہے، 11 مہینے بچے کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد، اس کی حالت دیکھنے کے بعد اس کو قاطعیت کے ساتھ پتہ چل چکا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں، کہ یہ بچہ پاس نہیں ہوتا۔ نہ یہ کہ ٹیچر کے یہ کہہ دینے سے بچے کا اختیار ختم ہو گیا، بچہ مجبور ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا اللہ بھی سزا اور جزا دونوں کس پر دیتا ہے؟ اختیار پر دیتا ہے، نہ کہ زبردستی کسی کو ایسا کر دے، خلاف عدل الہی ہے۔ توجہ فرمائیں، سادہ سمپل عقل، کامن سینس اس بات کو سمجھ سکتی ہے۔ لیکن اس بات پر آپ کی توجہ رہے کہ سورۃ المسد قرآن کی اور رسول اللہ کی صداقت پر خود گواہ ہے، یعنی جو کہا وہی ہوا۔ جیسے کہ وہ دو نوجوانوں کی گفتگو بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اگر یہ دو نوجوانوں کا قصہ نہ بھی ہو تو بھی بات یہی ہے کہ جب ابو لہب کو یہ کہا گیا، اسے چاہیے تھا اسلام قبول کر لے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے لیکن آپ کا قرآن غلط ثابت ہو گیا، آپ غلط ثابت ہو گئے۔ نہیں ہوا ایسا۔ ابو لہب مرا ہے غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر پہ یہ گیا نہیں تھا، اپنی جگہ اور بندے بھیج دیے تھے۔ جب بدر میں شکست ہوئی تو بہت اس کو آگ لگی، اور اللہ نے اسے ایک ایسی گندی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ یہ اسی بیماری سے مر گیا، اس کے پاس کوئی نہیں آتا تھا،
اور جہاں اس کی لاش پڑی تھی وہاں جاتا کوئی نہیں تھا، دفن کرنے کوئی نہیں جاتا تھا۔ آخر مکہ کے لوگوں نے اس کی اولاد سے کہا کہ باپ کی لاش کو کہیں پھینکو، اور انہوں نے کسی طریقے سے اٹھوا کر اور کسی پتھروں کے پیچھے پھینک دی، اور یہ اس کا انجام ہوا۔ کتنا چانس تھا اس کے پاس اس سورہ کے نزول کے بعد اسلام قبول کرنے کا؟ یہ بھی توجہ فرمائیے، سورہ مسد بھی ابتدائی صورتوں میں ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی، شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی، کتنا ٹائم تھا اس کے پاس؟ یہ بات خود گواہ ہے قرآن مجید کی صداقت۔ اس شخص نے اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ بہت چانس ہے، چچا ہے، بڑا قریبی ہے، دور نہیں ہے، چچا ہے، بہت چانس ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا یہ نہیں کرے گا، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ تو ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ دوسرا اہم نقطہ جو قرآن مجید کی اس قسم کی آیات سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ دنیا کے سب سے عظیم انبیاء کے سردار، اللہ کی سب سے پیاری ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار ہونا بھی، سگا رشتہ دار ہونا بھی، اگر رسول اللہ کے راستے کو اختیار نہیں کیا تو یہ کام نہیں آئے گا۔ لہذا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ کے خاندان سے ہوں، میں بچ جاؤں گا، اس بیچارے کو کسی نے ایسے ڈھکوسلے دیے ہیں، اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ اس نے حضرت نوح کے بیٹے کا انجام قرآن میں نہیں پڑھا، جس کے بارے میں حضرت نوح نے بات بھی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے فوراً منع کر دیا، اور لفظ بھی سخت بولے کہ اے نوح، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اور حضرت نوح نے فوراً توبہ کی۔ توبہ یعنی مراد نہیں ہے کہ حضرت نوح نے کوئی گناہ کر دیا تھا وہاں پر، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا اندر سے کافر ہے، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے نوح، آپ کے گھر والے جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ بیوی کا پتہ تھا، بیٹے کا پتہ نہیں تھا۔ نہ نبی کی بیوی ہونا کام آیا کیونکہ نبی کے راستے پر نہیں تھی، نہ نبی کا سگا بیٹا ہونا کام آیا کیونکہ نبی کے راستے پہ نہیں تھا، نہ نبی کا چچا ہونا کام آیا کیونکہ نبی کے راستے پہ نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں ہم بار بار عرض کرتے ہیں، اگر کچھ معیار، افکار، عقائد بن گئے کہ جو خلاف قرآن ہے، کب پتہ چلیں گے؟ جب قرآن پڑھیں گے۔ قرآن نے تو بتائے ہی معیار ہے، اور وہ پتھر پر ایسی لکیر ہے جو نہ مٹ سکتی ہے نہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے بعد وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو کبھی اللہ کے قانون میں، اٹل قانون میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ کتنا اہم ہے قرآن کو پڑھنا، اور کتنا غیر اہم ہو گیا ہے قرآن کو پڑھنا ہماری زندگی میں۔ بہت بڑا کیس، مقدمہ دائر ہوگا قیامت کے دن، اور اس کی زد میں سب سے پہلے وہ آئیں گے جو اپنے آپ کو دین بتانے والا کہتے تھے۔ جب رسول اللہ شکایت کریں گے، سب سے پہلے کہا جائے گا بڑے ذمہ داروں کو بلاؤ جو کہتے تھے ہم دین بتانے والے ہیں، ہم جناب دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کتنا قرآن مجید لوگوں کو بتایا ہے، پھر پتہ چلے گا۔ کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی کیس ہوتا ہے اس میں جس کا جتنا کردار ہوتا ہے اس پر اتنا پھر مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، اور یہ کیس تو دائر ہونا، یہ ایف آئی آر تو کٹنی ہی کٹنی ہے۔ ایف آئی آر ہم یہاں پہ کہتے ہیں فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ، ہم کہتے ہیں پرچہ ہو گیا، رسول اللہ پرچہ کٹوائیں گے اس عظیم ترین عدالت میں۔ پروسیڈنگز ہوں گی ایسی عدالت میں کہ جہاں سے کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ ایک دفعہ واپس چلے جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو جو خرابیاں تم سے ہو چکی ہیں۔ کبھی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، جس نے اصلاح کرنی ہے وہ یہیں پر اپنی اصلاح کرے۔ تو یہ سورہ مسد کے اندر سے نکلنے والے چند نکات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اب ہم اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں مختصر انداز میں۔
بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ یہ اسے نفرین کہا جاتا ہے۔ نفرین کیا چیز ہے؟ کسی کو بد دعا دینا، لیکن جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو تو یہ اظہار نفرت بھی ہوتا ہے اور اس کا انجام بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو کسی سے دعا نہیں مانگنی یا اللہ اس کے ساتھ کسی اور کو پکارے اور کہے کہ یہ کر دے، وہ تو خود سب کچھ کرنے والا ہے اور سب فیصلے اسی کے پاس ہیں، سب طاقتیں اسی کے پاس ہیں۔ تو جب اللہ فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ جو لفظ تب ہے یہ ہلاکت کے معنی میں ہے۔ تبت یدا، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گئے، کیا مطلب؟ یہ ایک کہنے کا انداز ہے، جیسے آپ اردو زبان میں بھی سنتے ہیں اس کے ہاتھ ٹوٹے، کیونکہ عام طور پہ انسان کے جو زیادہ تر کام ہوتے ہیں اس کی قدرت کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہاتھوں میں ہوتی ہے، ہاتھوں سے کام کرتا ہے۔ تو ایک کے ہاتھوں سے جب دوسرے کو شر اور مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے منہ سے نکلتا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹے۔ مراد کیا ہے اس سے؟ مراد یہ کہ ابو لہب کی جتنی بھی طاقت اور قدرت ہے یہ سب کی سب ختم ہو جائے گی جس پر یہ اتراتا پھرتا ہے اور دین کی اسلام کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہم آپ کو بتا چکے یہ بڑا مالدار تھا اور بڑی سٹرونگ لابی اس کی مکہ میں موجود تھی، اس لیے متکبر بھی بہت تھا۔ اکڑ گیا تو بس اکڑ گیا، پیچھے ہٹنا ہی نہیں ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی جو اس کی طاقت ختم ہوگی۔ وما کسب، اور جو اس نے کمایا اس مال کے ذریعے جو اس نے مقام بنا لیا تھا معاشرے میں، اس مال کے ذریعے جو اس نے دوست بنا لیے تھے، اپنی لابی سٹرونگ کر لی تھی، بہت بڑا پاورفل آدمی، طاقتور آدمی مکہ میں سمجھا جاتا تھا، وہ جو کچھ اس نے کسب کیا تھا وہ بھی تباہ ہو گیا، یعنی کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ 2، ما اغنا عنہ مالہ، نہ کام آیا اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کسب کیا تھا، ہم نے وضاحت کر دی، جو دوستیاں بنائی تھی، جو پارٹی بنائی تھی، جو لابی بنائی تھی، جو مقام بنایا تھا، کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ انجام کیا ہوا؟ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب بہت جلد یہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں جلے گا۔ یعنی تم اس کے سرخ و سفید رنگ پہ تعریف کے طور پر تم نے اس کو ابو لہب کی کنیت دے دی ہے کہ بڑا چمکیلا ہے، بڑی زبردست سکن ہے، اس کی جلد ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ ہم اس کو ایسی ہی جیسے اس کی رنگت بھڑکتی ہے ایسی ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہم اس کو جلائیں گے۔ اگر کام اچھے نہ ہوں تو صورتوں کا اچھا ہونا اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آتا، نہ خاندان کا اچھا ہونا کام آتا ہے، نہ شکل کا خوبصورت ہونا اور جلد کا سفید ہونا کام آتا ہے اگر حرکتیں اللہ کی ناراضگی والی۔ بہت جلد یہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں جلے گا۔ آیت نمبر 4، صرف یہی نہیں، اس کی بیوی بھی، چونکہ یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر رسول اللہ کو خوب اذیتیں کرتی تھی، ان کا ساتھ ہی گھر تھا رسول اللہ کے۔ یہ کیا کرتی تھی؟ جہاں سے رسول اللہ نے نکلنا ہوتا تھا، جانا ہوتا تھا گھر سے باہر، وہاں کانٹے بچھا دیتی تھی۔ یہ وہ ایندھن چننے کے لیے باہر جاتی تھی، لکڑیاں چننے کے لیے، بظاہر جو اس کے اندر کانٹے وغیرہ ہوتے تھے اس کو لا کر رسول اللہ کے راستے میں ڈال دیتی تھی تاکہ ان کو اذیت ہو۔ چچی ہے سگی، لیکن مزاج دیکھی۔ لہذا خداوند عالم نے جیسے ابو لہب کے اس ابو لہب لفظ والا وہی لفظ استعمال کیا جہنم کی آگ کے لیے، سیصلی نارا ذات لہب، یہ ایسی آگ میں جائے گا، وہاں بھی لہب ہے اس کے لیے، بھڑکتے ہوئے شعلے، اور یہاں بھی جو اس کی بیوی جو وہ ایندھن اٹھا کے لاتی تھی اور وہ گلے میں ایک رسی ڈال کے اس نے باندھا ہوتا تھا جیسے عورتیں باندھتی ہیں پیچھے اس ایندھن کو، وہی تصویر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ یہ جو اپنے لیے ایندھن جمع کر رہی ہے، یہ گویا کہ اپنے آگ میں جلنے کے لیے اپنی حرکتوں سے ایندھن جمع کر رہی ہے۔
اور یہی بوجھ جیسے وہ لکڑیاں اٹھاتی ہے، یہ انہی حرکتوں کا بوجھ اس سمیت وہ جہنم میں جائے گی اور جلے گی۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی عورت اور اس کی بیوی کہ جو حمالۃ الحطب، حاملہ کہتے ہیں کسی چیز کو حمل کرنے والی، حمالہ بہت زیادہ حامل کرنے والی، بہت زیادہ بوجھ اٹھانے والی۔ کس چیز کو اٹھانے والی؟ الحطب، حطب کہتے ہیں ایندھن کو، ان لکڑیوں کو مثلا جن کو جلا کر روشن کر کے آگ جلائی جاتی ہے۔ اب یہ زومانہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جس طرح اٹھا کے لکڑیاں لاتی ہے اور آپ کو اذیت کرتی ہے، کانٹے مثلا رسول اللہ کے راستے میں بچھاتی ہے، یہ ایندھن اپنے لیے جمع کر رہی ہے، اس ایندھن سمیت اپنے اعمال سمیت جہنم میں جلے گی۔ انہی اعمال کی تپش میں اس کو جلایا جائے گا۔ فی جیدہا، آیت نمبر 5 جو آخری آیت ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں جید کہتے ہیں یہ جہاں پہ جیسے ہار پہنا جاتا ہے، فی جیدہا اس کی گردن میں حبل رسی ہوگی، من مسد کھجور کے پتوں سے بٹی ہوئی۔ ایندھن وغیرہ کے لیے آج کل بھی دیہاتوں میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بٹ کر رسی بنا لی جاتی ہے، تو اسی طرح عربوں میں وہ جو کھجور کے پتے ہوتے ہیں ان کو آپس میں بٹ کر رسی کی شکل دے لیتے تھے، اور ایندھن وغیرہ جب اٹھانا ہوتا تو اس کے ذریعے باندھ لیتے تھے۔ دیہات وغیرہ میں آج کل بھی اس طرح کا کام کیا جاتا ہے۔ تو جو اس کی یہ تصویر ہے اس دنیا میں، یہی تصویر اس کی جہنم میں ہے۔ یہاں پر وہ آگ جلانے کے لیے اسی طرح باندھ کے رسی سے وہ ایندھن لاتی ہے، اسی طرح بندھی ہوئی گردن کے ساتھ یہ جہنم کی آگ میں پھینکی جائے گی، اسی حالت میں جیسے وہ اپنی گوری چٹی سکن اس کے کام نہیں آئے گی اور جلے گا آگ میں، یہ عورت بھی اپنے ہی اعمال جن کا بوجھ یہ اپنی گردن پہ بنا رہی ہے ان کی زد میں آ کر اپنے شوہر کی طرح یہ بھی جہنم کی آگ میں جلے گی۔ سورۃ المسد تمام ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے کہ جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔